اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ العاجلہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم ومخربی شریعتہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی صلوات پڑھے محمد وعلی پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ کچھ عرائض ہیں جو آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یوں تو ساری باتیں وہ ہیں جو آدھے سے زیادہ مجمع علماء کا ہے، جو جتنی دیر مجھے برداشت کر لے وہ اتنا اس کا ہنر ہوگا، باقی اور ساری باتیں تو آپ حضرات کے لیے ہیں جو چند لوگ ہیں، اور علماء کے لیے بس اتنا ہی ہے کہ کچھ روایات اگر دہرائی جائیں گی جس میں انہوں نے خود غوطہ لگایا ہے، ان کے کان کو ثواب ملے گا کہ ایک وعظ ہے۔ علماء کا ایک طریقہ رہا ہے، مرحوم آیت اللہ برجردی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بعض مداحوں سے اور بعض وعاظ سے کہتے تھے کہ حدیثیں پڑھو ہمارے لیے، تو کہتے تھے آقا آپ کے لیے کون سی حدیث پڑھیں جو آپ نہیں جانتے ہوں؟ تو کہا نہیں پتہ تمہیں، بعض وعظ کان کے لیے ضروری ہوتے ہیں، وہ حدیثیں میں نے پڑھی بہت مرتبہ ہیں لیکن کانوں کے ذریعے یہ حدیثیں دوبارہ جو ہے یہ وعظ ہو جائے گا سماعت کے لیے، تو آپ حضرات کے لیے یہ وعظ بھی شاید چونکہ مجھ جیسے گنہگار کی زبان سے نکلے تو نہ ہو پائے، لیکن بہرکیف حدیث معصوم یا کلام اللہ یہ وہ سننا آپ حضرات کے لیے بس اتنا ہی ہے، وگرنہ جو باتیں ہیں میں عرض کروں کہ جو موضوع گفتگو ہے بہت اہم موضوع ہے، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے واقعاً میں اس لائق نہیں ہوں کہ بیان کروں کہ نبی اکرم و مقام بندگی بہت اہم موضوع ہے کہ انسان گفتگو کرے دو مرحلے سے، کہ ایک ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک وہ مقام بندگی یعنی عبودیت کے مرحلے میں جو انتہا پہ ہے بات اس کی کیا جائے، یعنی اصل عبودیت اور عبودیت کا جو ادنا مرحلہ ہے وہ شاید ہمارے لیے درک کرنا ممکن نہیں ہے، کہ برسد اس ذات کے بارے میں بات کیا جائے جو مقام بندگی اور مقام عبودیت میں اس مرحلے پر ہے کہ جہاں تک کوئی اور نہیں پہنچا۔ یہ واضح ہے، جس آیہ کریمہ کو میں خود سوچ رہا تھا کہ اس عنوان کے لیے کس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا جائے، تو مجھے یہی آیہ کریمہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یعنی مقام بندگی پیغمبر اور مقام عبودیت پیغمبر اور مقام تسلیم پیغمبر اس مرحلے پر ہے کہ خود قرآن کہتا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یہ قرآن اس وجہ سے تو آپ پر نازل نہیں کیا گیا کہ آپ اتنی تکلیفیں برداشت کریں۔ آپ پس منظر جانتے ہیں خود اس آیہ کریمہ کا کہ کن مرحلوں کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، یعنی وہ مقام عبودیت اور وہ مقام بندگی ہے کہ قرآن کو یہ لہجہ اور قرآن کو یہ انداز اپنانا پڑا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ بعض چیزیں ہیں واقعاً ساحت پیغمبر میں گستاخی نہ ہو پائے، لیکن بعض علماء نے نقل کیا کہ جب پیغمبر مرحلہ ارسال پیغام میں آتے تھے اور ہدایت کے مرحلے میں آتے تھے تو بعض اوقات بہت سے لوگوں نے پیغمبر کا انکار کیا، بہت سے لوگوں نے پیغمبر کی باتیں نہیں قبول کی،
تو پیغمبر پھر آ کر اپنی عبادتوں میں اضافہ کرتے تھے۔ پیغمبر پھر آ کر اپنی، یہ میں نے عرض کیا نا، بہت اہم مرحلہ ہے کہ پیغمبر آ کر اپنی عبادتوں میں اضافہ کرتے تھے۔ یعنی پیغمبر کو درد یہ تھا کہ انسان راہ ہدایت پہ کیوں نہیں آتا، راہ بندگی پہ کیوں نہیں آتا، میں خود خدا سے آ کر دعا کروں مقام ہدایت، چونکہ اصل ہدایت ذات حق تعالیٰ کے ہاتھوں میں، لہٰذا پوری پوری رات پیغمبر عبادتوں میں بسر کرتے تھے۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، یہ قرآن اس وجہ سے آپ پر نازل نہیں ہوا کہ آپ اس قدر مشقتیں واقعاً آپ نہیں دیکھ سکتے۔ تو اسی آیت کریمہ کو خود حضرت علی علیہ السلام نے ایک مقام پر مورد شاہد قرار دیا، جہاں پر ایک یہودی عالم نے جب حضرت سے پوچھا کہ جناب داؤد علی نبینا و علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جب وہ تسبیح پروردگار عالم کرتے تھے تو جبل بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتا تھا، کیا آپ کے نبی کے سلسلے میں ایسی کوئی آیت ہے؟ یہی آیت کریمہ مولا متقیان نے پڑھا، کہا پیغمبر کی شان و منزلت کو اگر سمجھنا ہے تو اس آیت کریمہ کو دیکھو کہ پیغمبر کی تسبیح اور تحمید کا عالم یہ ہے کہ خود قرآن آ کر دل جوئی کرتا ہے، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ اور پھر واقعاً اگر یہاں پر گفتگو کیا جائے، کیونکہ بندگی بہت سے مرحلے میں ہوتی ہے، اور بندہ جس قدر بندگی کے اہم مرحلوں پہ فائز ہوتا جاتا ہے، دیگر مخلوقات ہم نوا بنتی جاتی ہیں، دیگر مخلوقات اس کے ساتھ ہم نوا بنتی ہیں۔ جناب داؤد علی نبینا و علیہ والسلام کو حضرت نے فرمایا قابل مقایسہ نہیں ہے نبی اکرم سے، یہ اگر حمد و تسبیح کرتے ہیں تو جبل ان کے ساتھ، اور پیغمبر جب حمد و ثنا کرتے ہیں یسبح ما فی السماوات و ما فی الارض، پیغمبر کی تسبیح کا عالم یہ ہوتا ہے کہ زمین و آسمان جو کچھ ہے سب ہم نوائے پیغمبر بن جاتے، سب آ کر تسبیح پیغمبر میں شریک ہو جائے۔ یہ مقام بندگی اور مقام عبودیت پیغمبر واقعاً لائق درک نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم اس مرحلے کو بیان کریں کہ پیغمبر عبودیت کے کس مرحلے پر فائز تھے، اور یہی وہ اہم مقام ہے پیغمبر کا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے، یہی مقام عبودیت اور مقام بندگی پیغمبر کا وہ اہم مقام ہے، جسے قرآن مجید نے متعدد مقامات پر اس مقام عبودیت اور مقام بندگی کو پیغمبر کے گنوایا۔ حتیٰ دو مرحلے اگر آپ دیکھیں، ایک قرآن جب نازل ہوا تو بھی مرحلہ علی عبدنا کہہ کے بیان کیا، اور جب معراج پر پیغمبر حق کو، پیغمبر اکرم کو لے جایا گیا تو بھی اس عبودیت کے مرحلے کو اجاگر کیا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی کبھار مرحلہ عبودیت اور مقام عبودیت ہمارے لیے واضح نہیں ہو پاتا تو ہم کو لگتا ہے یہ کم ہے، لے جا کر الوہیت سے ملا دیں۔ تو جو فرمانے یہ مقام عبودیت آپ کے لیے واضح نہیں ہوا کہ آپ نہیں سمجھ پائے کہ عبد ہوتا کون ہے، اور مرحلہ عبودیت پہ اگر انسان چلا جائے، روایت کہتی ہے کہ جس وقت انسان بندگی کرتا ہے تب اس کے کان سے میں سنتا ہوں، اس کی زبان سے میں بولتا ہوں، اس کی آنکھوں سے میں دیکھتا ہوں، یعنی بندہ فنا ہو جاتا ہے اپنے پورے وجود کے ساتھ ارادہ خدا میں۔ اب نہ اس کی زبان رہ جاتی ہے، نہ اس کی آنکھیں رہ جاتی ہے، نہ اس کا کان رہ جاتا ہے، اور اس ایک منظر کو قرآن نے کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، آپ نے نہیں یہ تیر پھینکا ہے، ہم نے پھینکا ہے۔ یعنی تمہارے تمام اعمال اس قدر غر کے ارادے پروردگار عالم میں ہیں کہ ارادہ تم نہیں کرتے، مشیت خدا کا مخزن تمہارا دل بن جاتا ہے۔ یوں مرحلہ عبودیت اگر انسان سمجھ جائے کہ انسان اس مرحلے تک جاتا ہے جہاں کچھ نہیں، بعض یہاں ہمارے یہاں آیتیں بہت کم کر کے ہم لوگ، میں آپ کی بات نہیں کروں، ہم لوگ جیسے لوگ جو کم سے ما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی والی آیت کو جب پڑھا جاتا ہے تو حجیت قول پیغمبر اس سے زیادہ ثابت کی جاتی ہے، جبکہ اگر آپ غور فرمائیں یہ بھی مقام عبودیت پیغمبر ہے۔
یہ بھی آئے کریمہ کو کبھی اس زاویے سے دیکھا جائے، یہ مقام عبودیت پیغمبر کو اس آئے کریمہ کہ اس قدر بندگی میں پیغمبر غرق ہو چکے ہیں کہ اب کچھ بھی ارادہ نبی نہیں ہے، جو کچھ ارادہ ہے وہ ارادہ خدا ہے۔ یعنی یہ اپنی جانب سے کچھ کلام نہیں کرتے، یہ یہاں حجیت قول پیغمبر کو فقط آپ ثابت نہ کریے، مقام عبودیت پیغمبر کو آپ اس آیہ کریمہ سے بہترین انداز سے ثابت کریں کہ اس قدر بندگی ہے، اس قدر اخلاص ہے اس ذات کے اندر کہ اپنا کوئی وجود نہیں ہے، اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے، جو کچھ ارادہ ہے ارادہ پروردگار۔ یہیں سے آپ واقعاً آپ آئیے پیغمبر کی ذات کو دیکھیے کہ اس بندگی کی راہ میں، اس عبودیت کی راہ میں پیغمبر اکرم اس معیار اور اس معراج پہ گئے کہ سارا عالم پیغمبر کے سامنے سراپا تسلیم ہونا بھی چاہیے، کیونکہ روایت میں کہ میرا بندہ اگر میری بندگی کرتا ہے تو میں تمام عالم کو اس کے لیے اس طرح بنا دیتا ہوں کہ تمام عالم اس کے لیے مسخر ہو جاتا ہے۔ اب تعجب کا مرحلہ تھوڑی نہیں ہوتا کہ پیغمبر نے یہ کام کیوں کیا، پیغمبر یہ کیسے ممکن ہے، ایسا کیسے اور یہ کیوں ہے، فقط بندگی پیغمبر کو سمجھ جاؤ کہ مقام عبودیت پیغمبر کیا ہے۔ اس کے بعد اگر پیغمبر کی قدرت پہ شک کرتے ہو تو شک قدرت پیغمبر پہ نہیں ہے، شک قدرت پروردگار عالم پہ ہے۔ لیکن ہاں یہ مرحلہ ہمیشہ ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ مرحلہ عبودیت، یہی اہل بیت علیہ السلام کا افتخار یہی ہے۔ مولا متقیان کے اشعار ہم کتنے اچھے سے پڑھتے ہیں، الہی کفا بی اذن ان اکون لک عبدا، یہ مرحلہ کبھی فراموش نہ ہونے دیجیے۔ یہ عبودیت، ان کے علاوہ کسی نے بندگی کی نہیں، تو وہ جو فرمائے ان کے علاوہ واقعی کسی نے بندگی نہیں کی۔ ہماری بندگی اگر بندگی ہو تو پھر تو واہ ویلا ہے۔ اگر یہ بندگی ہے کہ جہاں پر کبھی کبھار چلتا ہے، یہ بندگی بھی ہوتی ہے، یہ عاریتی بندگی، بھاڑے اور کرائے کی بندگی، تھوڑا سے کام سیٹ ہو گیا تو اس کے بعد کون خدا اور کون ہم، تھوڑا سے مشکل آئی یہ بندگی آتی کرائے کی بندگی۔ حضرت نے دعا بھی کیا، لا تجعلنی من المعارین، مجھے ان میں مت شمار کرنا اور ان میں نہ قرار دینا جن کا دین کرائے کا ہوتا ہے۔ یہ کرائے کا دین موسم میں آتا ہے، شب قدر آئی تو یہ دیدار ہے، شب قدر گئی ختم ہو گئی بات، اب دوسرے دن سے آدمی مارکیٹ میں پیغمبر کی بندگی ہے۔ پیغمبر سراپا تسلیم محض ہے خدا کے حضور میں، سراپا تسلیم محض ہے، یہ پیغمبر کی بندگی۔ اور یہ بندگی واقعاً اگر انسان پیغمبر کی بیان کرے اس کے بعد کوئی چیز ناممکن نہیں نظر آئے گی آپ۔ پھر آپ یہ کہیے کہ وہ چاند کے 2 ٹکڑے کیسے ہو، وہ سورج کو پلٹا، معاملہ ہے ہی نہیں، یہ معاملہ ہے ہی نہیں۔ فقط آپ مقام بندگی پیغمبر کو سمجھ جاؤ، اس کے بعد خدا اپنے بندے کے لیے ساری چیزوں کو مسخر کر دیتا ہے، ساری چیزوں کو۔ لیکن یہ بندہ بندگی کر کے تو بتائے، یہ بندہ بندگی کر لے، اس کے بعد اس عالم میں کوئی چیز اس بندے سے باعظمت خلقی نہیں ہوئی کہ آپ کہیں کہ یہ چیز کیسے پیغمبر کے تابع ہے، اور جبرائیل پیغمبر کے حضور میں 2 زانو آ کر کیوں بیٹھتے ہیں، اور میکائیل پیغمبر کے لیے راستہ کیوں بناتے ہیں، اور اسرافیل، یہ سب مرحلے جو ہیں مقام بندگی پیغمبر کے ہیں کہ جب بندہ بندگی کے اس مرحلے پہ چلا جائے تو اب کائنات کے جتنے بندے ہیں اگر اپنی بندگی کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اس بندے خدا کے حضور میں تسلیم و تواضع کے ساتھ پیش آئے، وگرنہ ان کی بندگی مشکوک ہو جائے، وگرنہ ان کی بندگی مشکوک ہو جائے۔ یہی ہوا، پیغمبر نے وہ بندگی کے مرحلے طے کیے کہ خدا کی قسم انسان بیان میں نہیں آ کیا کہ واقعی مقام بندگی پیغمبر کو اگر بیان کیا جائے کہ پیغمبر، اب بندگی کو بھی ہم نے آ کر نماز و، اب جب بندگی کی بھی بات آتی ہے تو ہمارے ہاں بندگی یعنی نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ، یہ بندگی آ کر سمٹ جاتی ہے۔ یہ وہ بندگی تھی جس کے لیے قرآن کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ بندگی ہے کہ ہم نے تھوڑا سے ٹائم نکالا، اس کے بعد بندگی، یہ بندگی یعنی وہ چیز جو آپ کے لیے ہدف ہو، وہ جو آپ کی زندگی کا مقصد، وہ ایک لمحے سے اس کا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی بندگی آپ کی مسجد میں بھی ہے، یہی بندگی آپ کے گھر میں بھی ہے، یہی بندگی آپ کی بازار میں بھی ہے، یہی بندگی آپ کی پڑوس، یعنی آپ تسلیم کس کے سامنے ہو، واقعاً بندے کو پہچاننا ہے نا، اور بندگی کو اگر پہچاننا ہے، نمازوں سے آپ نہیں پہچان سکتے کہ بندہ خدا ہے یا نہیں ہے، یہ کس قدر خدا کے حضور میں تسلیم ہے، یہ بندگی ہے۔ نماز ایک جلوہ بندگی ہے، توجہ فرما رہے ہیں، ورنہ اصل بندگی آپ کا وہ مرحلہ کہ یہ قلب تسلیم ہے خدا کے حضور میں یا یہ قلب تسلیم نہیں ہے۔
یہ قلب اکڑ جاتا ہے خدا کے حضور میں آ کے، یہ والا حکم مانوں گا وہ والا حکم نہیں مانوں گا، نہیں تو پھر تو بندگی نہیں ہوئی، پھر عبودیت نہیں ہوئی۔ پیغمبر سراپا تسلیم ہے، کوئی ایک زندگی کا گوشہ۔ اور کبھی کبھار واقعاً ہمارے یہاں بعض اوقات، چونکہ علماء کا مجمع ہے، میں جو چیزیں بیان کروں اصلاح ہو جائے گی بڑی آسانی سے۔ کبھی کبھار آپ دیکھیے یہ مرحلہ بندگی پیغمبر کو نہ سمجھنے کا انداز، ہمارے خطبہ کبھی آتے ہیں یا ایھا رسول بلغ کا، جب غدیر میں یہ بڑے جوش سے جب خطابت کرتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ پیغمبر اعلان نہیں کرنا چاہ رہے تھے، پیغمبر پشو پیش میں تھے۔ عجیب ہے خدا کی قسم، میں نے ایک جگہ پر عرض کیا تھا کہ پیغمبر سے زیادہ اعلان ولایت کا کون خواہاں تھا؟ تو جو فرمانا ہے نہیں، آپ کو پیغمبر سے زیادہ خواہش ہے، پیغمبر سے زیادہ کوئی دین کی نسبت ہمدرد ہے، پیغمبر سے زیادہ کوئی علی مرتضیٰ سے زیادہ محبت کرتا ہے، یا یہ تمام باتیں ایک طرف کریں، پیغمبر سے بڑا کوئی عبد خدا ہے کائنات میں جو حکم خدا کے سامنے تسلیم نہ ہو؟ یہ مرحلہ آپ اپنے جوش خطابت کے دو چار لفظوں کو چھوڑ دیجئے، نہیں چلے گا نقطہ، نہ چلنے دیجئے، لیکن مقام بندگی ہے پیغمبر کو، خدا کی قسم آپ مشکوک نہ کہ خدا کہہ رہے نہیں کرنا ہے اور آپ کہہ رہے نہیں کیا کر، نہیں، آپ حرف کہاں اٹھا رہے ہو؟ غور کرنے کا مقام ہے، آپ حرف مقام پیغمبر نے تمام وہ مرحلے جو سختیاں تھی، تمام وہ مرحلے جو بڑے سخت تھے، وہاں پر پیغمبر نے انتہائی بندگی کو اجاگر کر کے بتایا، وہاں پر پیغمبر نے ایک قدم پیچھے نہیں اٹھائے۔ بعضوں نے آ کر پیغمبر سے کہا ہم آپ پر ایمان لے آتے ہیں، ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، بس آپ ہمیں نماز سے معاف کر دیجیے۔ پیغمبر نے کہا نہیں، یہ دین نہیں چاہیے مجھے، تم نہیں پڑھو کلمہ، یہ کون سا ایگریمنٹ ہے تمہارے ساتھ میں کروں کہ تم نماز نہیں؟ ہوتا ہے بعض لوگوں کا ایگو ہوتا ہے، یہ نماز میں یہ سر جھکانا جو ان کو ان کے خاندان کو زیب نہیں دیتا، خوب یہ معاف کر دیجئے، ہم اس کے بعد جو آپ کہیے کریں۔ پیغمبر نہیں، یہ بندگی، یہ کوئی ایگریمنٹ کسی سے نہیں، اس سے مقام بندگی میں اور مقام تسلیم میں آ کر کسی سے کسی قسم کا کوئی یہ کہے کہ نہیں ایک معاہدہ ہے، نہیں، بندگی ہے پیغمبر۔ اور یہی بندگی اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آ کر نفس پیغمبر میں دیکھیے، سارا عالم علی سے ناراض ہو جائے علی کو پرواہ نہیں ہے، سارا عالم علی سے ناراض ہو جائے فرق نہیں پڑتا، مولا ان کو رہنے دیجئے، ان کو کچھ دن، ان کو نہیں، یہ اجازت مقام بندگی نہیں دیتی، بندہ یہ نہیں دیکھتا۔ میں نے عرض کیا نا، ہم لوگوں کی بندگی تھوڑا مصلحتی بندگی ہوتی ہے، بعض چیزیں ہوتی ہیں یوں افسانے ہوتے ہیں، لیکن اگر آدمی اس کو سوچے نا، جب چھت سے گرے، بعض ایک جگہ پر ایک تقریباً افسانہ ہے، کوئی حقیقی واقعہ نہیں ہے، لیکن ہماری بندگی کو اگر سمجھنا، چھت سے گرے تو کہا خدا بچا لے، اب یہ اتفاق سے ان کے شرٹ کا کالر جو ہے کسی سریے وغیرہ سے رک گیا، اب یہ ہوا آواز غیب آئی کہ یہ بٹن کھولو، اب یہ یہیں پہ بندگی، وہاں تک تو ٹھیک تھا، جب اوپر سے گر رہا تھا اب اس کو لگا کہ عجب یہ خدا سچ میں گرانے کے چکر میں لگ گیا کہ شرٹ کا بٹن اسی سے تو بچا ہوا ہوں، یہی شرٹ کا بٹن جو بندھا ہوا ہے اسی سے بچا ہوں، یہی کھول دوں گا تو گر جاؤں گا۔ بتاتے ہیں صبح جب ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ 1 یا 2 بالش کی اونچائی پہ موجود تھے، اگر یہ شرٹ کا بٹن کھول دیتے تو آرام سے چلے آتے۔ تو جب ہماری بندگی یہ بڑی ٹائم ٹیبل والی بندگی ہے، پھنسے تو بندگی ہے، نکلے تو بندگی نہیں۔ پیغمبر پیغمبر جانتے کہ مصلحت انسانیت کی صرف بندگی میں، اس کے علاوہ کوئی مصلحت نہیں ہے، اگر جو آپ کو راہ خدا سے دور کرے، جو حکم خدا سے دور کرے، وہ بندگی۔ اب یہ میں نے کہا نہیں، ٹاپک بہت سخت ہے کہ ہم آئیں اور وہ پھر مرحلے پیغمبر کی بندگی کے بعد میں چاہ رہا تھا 2-3 روایتیں آپ کے حضور میں خالی یہ پیش کروں کہ خود بندگی پھر حاصل کیسے کریں، کیا کریں کہ وہ بندگی ہم حاصل کر سکیں، اور پھر اس کے بعد اس بندگی کے ثمرات اور فوائد کیا ہیں، وہ بندگی اگر انسان کے وجود میں آ جائے تو یہ بندگی اثر کیا دکھاتی ہے، یہ بندگی انسان کو کس قدر شجاع بنا دیتی ہے، کس قدر بہادر بنا دیتی ہے۔ بندہ ہوتا ہے جو بہادر ہوتا ہے، وگرنہ اگر خدا کا بندہ نہ ہو نا، دنیا کا بندہ سب سے ڈرپوک ہوتا ہے، یہ 2 روپے میں دین بیچ کر چلا آئے گا، یہ 2 روپے میں دین بیچ کر چلا آئے گا، کیونکہ یہ دنیا کا بندہ ہے۔ بندگی تو صرف خدا کی نہیں ہوتی، مولا امام حسین فرماتے ہیں ان الناس عبید الدنیا والدین لعق علی السنتہم یہوتونہ ما درت معاشہم، یہ خوب دین کا چکر لگاتے ہیں جب تک ان کی دنیا چلتی رہے۔ فَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَا قَلَّ الدَّيَّانُونَ،
ان کی بندگی کا اگر پتہ لگانا ہے تو ایک ابتلا، ایک مصائب، ایک سختی آ جائے، پتہ چل جائے گا یہ جو نعرے بندگی کے بلند کر رہے تھے یہ بندے ہیں کس کے سامنے ہماری بندگی تو بڑی معمولی ہے. کبھی کبھار میں اپنے نام کا بندہ ہوں، اپنے نام کی عبادت کرتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ یہ بات کہوں گا نام خراب ہو جائے گا، میں وہاں تسلیم ہو گیا، مجھے لگا کہ یہ مجلس آئندہ نہیں مل پائے گی، میں وہاں تسلیم ہو گیا. یہ بندگی نہیں ہے، یہ بندگی نہیں ہے. اور ہے روایت واقعی کثرت کے ساتھ. میں اس وجہ سے عرض کروں کہ فقط یوں ہی پڑھوں گا آپ کے سامنے اصلاح ہو جائے، وگرنہ جو مجمع ہے اس مجمع کے سامنے میری اتنی وقات نہیں کہ میں پڑھوں. یاتی علی الناس زمان، ان لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، بطونہم آلہتہم، ان کے خدا ان کے شکم ہوں گے، ودینہم دنانیرہم، ان کا دین ان کی مال و دولت ہوگی، وشرفہم متاعہم، ان کا نام، ان کی سارا سرمایہ جو ہے نا، ان کا شرف، ان کی عزت ان کے مال میں. آپ دیکھ لیجیے وہ زمانہ ہے یا نہیں ہے. لا یبق من الاسلام الا رسمہ ولا من الایمان الا اسمہ. اسلام فقط علامتی نشان بن جائے گا، ایمان فقط نام کا رہ جائے گا. ولا یبق من القرآن الا درسہ، قرآن فقط پڑھا جائے، اس کے بعد وہ قرآن ہماری زندگی میں کیا ہے. اس کے بعد روایت عجیب جملہ ہے، مساجدہم معمورۃ من البناء وقلوبہم خراب عن الہدی. ان کی مسجدیں بہت اچھی ہوں گی، معمورۃ من البناء وقلوبہم خراب عن الہدی، ان کے دل ہدایت سے دور ہوں گے. یوں ہی بندگی ہے جو ظاہری بندگی ہے، اس بندگی کا کوئی فائدہ نہیں. یہ بندگی کون سی جہاں خدا کے حضور میں تسلیم نہیں ہو پایا. پیغمبر سراپا تسلیم ہے. اور وہ بندگی جب آتی ہے، میں وہ روایت اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ روایت پڑھوں جہاں پیغمبر نے اور امام معصوم نے فرمایا، حتیٰ امام نے اس روایت کو اس طرح نہ کہ وفی التورات المکتوب، یہ روایت حضرت فرماتے ہیں توریت میں اس طرح مکتوب ہے، اور وہاں پہ آثار بندگی حضرت نے بیان فرمائے. اور پھر اس کے بعد یہ بندگی اگر چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں، یعنی ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ہم آئیں قریب ہوں. ہم پیغمبر کی بندگی تو نہیں کر سکتے کہ کم حق کو پیغمبر جیسے مقام بندگی، لیکن وہ بندگی، وہ عبودیت کی ایک چاشنی میرے وجود میں آئے، میں بندے خدا بن کر دیکھوں تو پھر اس کے بعد بھی کسی اور کا بندہ بنتا ہوں یا نہیں بنتا. اس لذت بندگی خدا کو میں نے محسوس نہیں کیا. اس لذت بندگی خدا کو جس نے محسوس کیا اس نے پرواہ نہیں کیا، کسی کی بھی نہیں پرواہ کیا. اور جس کے حضور، اور یہ ہے، یہ بندگی کا، یہ جو خدا کی بندگی نا، اس کے تقاضے یہی ہیں. یہ خدا کی بندگی آپ کو بے نیاز کرتی ہے. ایک روایت میں آپ کی خدمت میں پڑھوں، اگر آپ صلوات پڑھیں محمد والے صلی محمد. ایک روایت ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بندگی جو آتی ہے اس کے آثار کیا ہیں ہماری زندگی میں. یعنی یہ بندگی جو حقیقت جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ مقام بندگی پیغمبر اور بندگی خدا کیا تھی. روایت کہتی ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت، حضرت فرماتے ہیں فی التورات مکتوب یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا قلبک غنا. اے انسانوں، اپنے دل کو فارغ کر لو، یعنی اس دل میں میری عبادت کے علاوہ کچھ اور نہ رہے. وہ دل جو ہزاروں خواہشوں کے پیچھے دوڑتا ہے، تفرغ لعبادتی، اس دل کو فارغ کرو، خالص کرو میری عبادت کے لیے. املا قلبک غنا، میں تیرے دل کو کیا کر دوں گا، بے نیاز. یہ دل کی بے نیازی بھی گفتگو کے لائق ہے. بعض لوگ مال و دولت سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، دل ہمیشہ محتاج رہتا ہے، ان کا دل ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے. کیونکہ دل کی بے نیازی عجیب چیز ہے. یہ دل کی بے نیازی وہ عظیم دولت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعضوں کو دیکھا بوریاں نشین ہیں، لیکن دل کی بے نیازی آئی تو کسی کی پرواہ نہیں کیا. بعض کاخ نشین ہیں، سامانوں سے بے نیاز ہوئے، دل اس قدر محتاج تھا ہر کسی کے سامنے جھکتا ہے. اور پروردگار عالم کہتا ہے میں تیرے دل کو بے نیاز کر دوں گا، تو اپنے دل کو میرے لیے خالص بنا لے. اور یہ بہت بڑی دولت ہے کہ آدمی کا دل بے نیاز ہو جائے. وگرنہ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، اپنے آپ کو دیکھا. بہت سے لوگوں کی بات کریں تو بار بار اپنی بات کیا جائے. میرا دل ابھی فارغ نہیں ہے، خالص نہیں ہے خدا کے لیے، لہٰذا یہ دل ہمیشہ محتاج ہے.
یہ دل نام کا محتاج ہے، شہرت کا محتاج ہے، منصب کا محتاج ہے، نہ جانے اس کی محتاجگی اگر بیان کیا جائے کئی اشروں میں فقط اپنے دل کی محتاجگی بتاؤں پھر ہر جگہ رسوا کرتا ہے۔ جب انسان خدا اسے بے نیاز نہیں کرتا تو پھر وہ ہر جگہ رسوا ہوتا ہے، کبھی یہاں رسوا ہوتا ہے، کبھی وہاں رسوا ہوتا ہے۔ اور جب دل بے نیاز ہو جاتا ہے، خدا ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد، جب انسان کا دل بے نیاز ہو جائے اس کے بعد اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، پھر فرق نہیں پڑتا کہ کون آیا کون گیا، کہاں کا مجمع کیسا مجمع، اور آ گئے اور چلے گئے، اور مولا وہ چلے جائیں گے وہ چلے جائیں گے، پورا عالم چلا جائے، دل کے بے نیاز کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور دل محتاج ہو جائے تو اس کے بعد ہر لمحہ کاسے گدائی کو پھیلائے ہوئے رہتا ہے آدمی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ پیغمبر خداوند متعال کہتا ہے تفرغ لعبادتی، تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے خالص تو کرو، املا قلبک، میں تمہارے دل کو بھر دوں گا، یعنی نہ یہ کہ، اور ہے بھی خدا کی جانب سے کوئی کمیاں توڑی نہیں رہتی ہیں کہ خدا کچھ کم دے گا، وہ ظرفیت پیدا ہو جائے تو خدا کی جانب سے عطا میں کوئی کمی توڑی، میرے وجود میں وہ ظرفیت نہیں ہے کہ وہ تمام چیزیں آ جائے۔ املا قلبک، تیرے دل کو میں بھر دوں گا، کس چیز سے بھر دوں گا؟ غنا، یعنی تیرے دل کو بے نیاز کر دوں گا، ولا اکل کا الا طلبک وعلی ان اسد فاقتک، عجیب ہے، تو اگر خدا کا بندہ ہو جائے تو میں تجھے تجھ پر نہیں چھوڑوں گا۔ بہت اہم مرحلہ، خدا کی قسم، انسان کے وجود کے لیے ایک سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ خدا اسے اس پر چھوڑ دے۔ خدا اگر جس دن پیغمبر کی ذات کہتی رب لا تکلنی نفسی طرفت عین، ایک پلک جھپکنے کی مقدار میں بھی مجھے مجھ پر نہ چھوڑ۔ اور یہاں پر روایت کہتی ہے اگر تو نے اپنے دل کو میرے وجود کے لیے فارغ کر لیا، خالص کر لیا، میری بندگی لا عقل کا الا طلبی، پھر اس کے بعد میں تجھے تجھ پر نہیں چھوڑوں گا، یعنی پھر تیری زندگی کی مدیریت میں کروں گا، تیری زندگی کی مدیریت میں کروں گا۔ وَعَلَيَّ أَنْ أَسُدَّ فَاقَتَكَ، اب مجھ پر واجب ہو جائے گا۔ دیکھیں ذات حق تعالیٰ پر کوئی حق نہیں بنتا کسی کا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے اوپر حق قرار دے، وگرنہ حق کے خدا کے سامنے خدا کے اوپر کون حق لا سکتا ہے کہ خدا کا یہ حق ہے، مگر یہ کہ خدا اپنے لطف کو کرے، یہ بھی لطف خدا ہے کہ جب خدا کہتا ہے میں اپنے اوپر واجب کر لوں گا۔ علیہ ان اسد فاقتک، اب مجھ پر یہ لازم ہو جائے گا کہ میں تیرے وہ فاقے، تیری وہ دوریاں، تیری وہ مشکلات، ان تمام سے سد باب میں کروں گا۔ جب خلاؤں کو خدا پر کرنے لگے، جب خلاؤں کو، انسان کی زندگی کی خلاؤں کو خدا پر کرنے لگے، پھر اس کے بعد واقعا یہ مرحلہ، پھر ہم کہتے ہیں یہ اس طرح بے نیازی بعضوں کی زندگی میں کیسے آپ کو نظر آتی، یہ وہی مرحلہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو شاید ہنسی آتی کہ عجب یہ اس قدر بے نیاز، نہیں، اس کا دل پر ہے، تم فقیر ہو، وہ دولت مند ہے حقیقت میں، تمہیں لگتا ہے 4 گاڑیاں لے کر تم دولت مند گھوم رہے ہو، اس کے دل کو اللہ نے اس قدر پر کر دیا ہے کہ تمہاری ان 4 گاڑیوں کو بھی وہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کیونکہ اس کا دل پر ہے خدا کی محبت سے۔ اور یہ وہی بندگی ہے جو انسان کے اندر آتی ہے۔ اس کے بعد وَعَلَيَّ أَنْ أَسُدَّ فَاقَتَكَ، میں تجھے بے نیاز کر دوں گا۔ اور اس کے بعد کا جملہ ہے وَأَمْلَأَ قَلْبَكَ خَوْفًا مِنِّي، ہمارا دل بھرا ہوا ہے ہزاروں ڈر سے، ہزاروں ڈر سے یہ دل بھرا ہے، سوائے ایک ڈر سے، خدا کے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کیا ہوگا، کل کا کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، یہ وہ ڈر ہے جو ٹھیک ٹھاک والے بتا رہا ہوں، ورنہ اور ڈر تو اتنے خطرناک ہے کہ ان سے بھی ڈر لگتا ہے کہ اگر بتایا جائے۔ یہ دل بھرے ہوئے ہیں، ڈروں سے بھرے ہوئے، کیوں بھرے ہوئے ہیں؟ چونکہ بندے خدا نہیں ہیں، بندے خدا نہیں ہے تو ہر لمحہ ڈروں سے بھرا ہے، خدا کی قسم۔ یہ دل کیا کریں گے، کل نقصان ہو جائے گا، پرسوں یہ ہو جائے گا، یہ نہیں بلائیں گے اگلی مرتبہ، میں اپنی بات کروں نا، یہ نہیں بلائیں گے، یہ ہزاروں ڈر بھرے ہوئے ہیں۔ کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ میں خدا کا بندہ نہیں بنا، اگر خدا کا بندہ بن جاتا تو یہ دل جگہ نہیں تھی عوام کے ڈر کے بھرنے سے، یہ دل جگہ تھی خدا کے ڈر کو اپنے دل میں لے آؤ، سارے عالم سے نڈر بن جاؤ گے، وگرنہ فقط اداکاری کرو گے نڈر بننے کی۔
ہاں بعض لوگ نڈر بننے کی اداکاری کرتے، فقط اداکاری کرو گے، ایک مرتبہ چلا جائے گا تو کہو گے نہیں نہیں ٹھیک ہے آئندہ سے نہیں کروں گا. یہ روایت کہتے وَامْلَأْ قَلْبَكَ خَوْفًا مِّنِّي، میں تیرے دل کو کیا کروں گا، اپنے خوف سے پر کروں. یہ نعمت ہے. یعنی جب خوف خدا دل میں نہ آئے نا تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہم بندگی نہیں کر رہے ہیں. اور اس کے بعد حدیث کہتی ہے وَأَن لَا تَفَرَّقْ. میرا ٹائم بالکل ختم ہو گئی ہے تقریباً، جو میں اضافی بول رہا ہوں، لیکن ایک دو جملے ہیں حدیث کے میں چاہ رہا ہوں پورا کر لوں. وَأَن لَا تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلَأَ قَلْبَكَ شُغْلًا بِالدُّنْيَا. یہ عذاب ہے. عذاب کا مطلب جہنم تھوڑی نہیں صرف ہوتا. اگر تو نے اپنے دل کو میری بندگی کے لیے خالص نہیں کیا تو میں تجھے مشغول دنیا کر دوں گا. سارا ہم و غم تیرا دنیا ہو جائے گا، سارا ہم و غم. آپ دیکھیے اس عذاب کا شکار ہیں یا نہیں ہے ابھی ہم. سارا ہم و غم اگر تم نے بندگی میری نہیں کیا، خالص بندگی. اور خدا یہ مشرکانہ بندگی تو چاہتے ہی نہیں. تو جو فرمایا خالص بندگی اگر تم نے میری نہیں کیا تو میں تمہارے دل کو بھر دوں گا، دنیا سے مشغول ہو جاؤ گے. اب بات صرف دنیا کی کرو گے. مشغول دنیا ہو جائے نا آدمی اس کے بعد ختم ہے. تو جو فرمائے سارا ہم و غم دنیا بن جائے. دنیا آئے تو خوش، دنیا جائے تو غم، دنیا میں نام مل جائے تو واہ، دنیا میں دو چار لوگ توہین کر دیں تو پجمردہ. یہ سب ہم و غم اس کا بنا ہوا ہے دنیا. اور یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے کہ جب میرا ہم و غم دنیا بن جائے. کیونکہ میں نے بندگی نہیں کیا تو خدا نے کہا جاؤ بندے دنیا بنو. اور جس کے بندے ہو اسی کا ہم و غم رہے گا. جس کی بھی بندگی ہو سکتا ہے ہر 5 وقت نماز میں صف اول پہ آ دو، مشغول بے دنیا ہو، کیونکہ بندگی کی روح سے آشنا نہیں ہوئے. بندے کا پہلا اثر یہ کہ بندہ بے نیاز ہو جاتا ہے. اب وہ اثر اگر میری زندگی میں نہیں دکھائی دے، ہزاروں نیاز مندیاں میرے اثر میں دکھائی دیں، اس کا مطلب ابھی بندگی نہیں آئی ہے. خدا کی قسم بندگی نہیں ہے. یہ پوری زندگی سیکھنا پڑے گا. فقط نماز کو کس قرات کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، کون سی سوریں پڑھی جاتی ہے، رکوع میں کیا پڑھا جاتا ہے، سجدے میں کیا پڑھا، یہ ایک جلوہ بندگی کو سیکھ کر سمجھ رہے ہو کہ تم نے بندگی سیکھ لیا. کبھی درس ہونا چاہیے. نماز کیسے صحیح ہو ایک مرحلہ ہے، بندگی کیسے صحیح ہو یہ دوسرا مرحلہ. یہ کس مسجد میں ہمارے یہاں بندگی صحیح کرائی جائے. اس کا دل بھرا ہوا یہ نماز میں بھی اپنی بڑی سے بڑی چیزیں ڈھونڈ لیتا ہے. تو جو ہے اس کا ہنر ہے، پوری زندگی یہ نہیں ڈھونڈ پاتا. لیکن نماز کی 3 رکعت میں وہ برکتیں ہوتی ہیں کہ چابی اور کاغذات، اور یہ مشغول بے دنیا، مشغول ہے. یہ عذاب ہے. ثم لا اسد فاقتک واکل کا الا طلبک. پھر اب تم بے نیاز نہیں ہو سکتے، پھر اب تمہاری احتیاجات میں نہیں پوری کروں گا. عجیب ہے خدا کی قسم. اگر خدا نہ پوری کرے تو کہاں جاؤ گے؟ پھر تمہیں تم پر چھوڑ دوں گا، تمہیں تم پر چھوڑ دوں گا. یہ بہت عجیب مرحلہ ہے. اگر مجھ پر چھوڑ دیا جائے، میں اپنے آپ پر چھوٹ جاؤں تو پھر اس کے بعد تو یعنی ایک اشارہ ہے کہ پھر میری ولایت سے نکلے تم. اور خدا کی ولایت کے بعد صرف دوسری ولایت کا نام ولایت شیطان ہے. وہ درمیان میں کوئی ولایت نہیں ہے. یہ ولایت اللہ، اس کے بعد ولایت الشیطان. تو جو یہ اہل بیت کی ولایت وہی ولایت اللہ میں آتی ہے، چونکہ وہی طول میں ہے. لہٰذا یہاں سے نکلے تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دیا. اب تمہیں تمہارے حال پہ اگر چھوڑ دیا گیا تو آپ جانتے واہ ویلا ہے. پھر اس کے بعد وہ مرحلہ نہیں ہے کہ اب میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ بندگی حاصل کیسے کی جائے. حتی روایت میں ہے، اور روایت میں راجیہ میں، کہ جہاں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو بتایا کہ کیا کیا کرو کہ تم بندے کہلاؤ. اس سے پہلے تم بندے، ان لا تکون لکا عبدن، لا تکون لنا عبدن، تو ہمارے بندے نہیں ہو سکتے مگر یہ کہ یہ کام کرو. انشاءاللہ مہمانوں کو سنیے، ہم لوگوں کو سن کے آپ لوگ پہلے سے بور ہو چکے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد.